السلام علیکم، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کی اپنی یوٹیوب چینل SKN اردو لٹریچر پر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ احباب خیر و عافیت سے ہوگے۔ تو ہماری PYQ سیریز چل رہی تھی، اسی میں آج ہم دیکھیں گے 2010 کا پیپر دیکھ رہے ہیں ہم جون 2010 کا پیپر دیکھیں گے اور اس میں کل 50 کوشچنس آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سے ہیلپ ضرور ملے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بازو بیل آئیکن پر پریس بھی کر دیں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ہی کو ملے۔ پہلا کوشچن یہ ہے کہ اردو کا پہلا صحابی دیوان شاعر کون ہے؟ محمد قلی قطب شاہ، ولی دکنی، قواسی اور ہاشمی۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا اے، محمد قلی قطب شاہ۔ دوسرا کوشچن ہے مزاح نگار کے حیثیت سے کون مشہور ہے؟ مزاح نگار کی حیثیت سے کون مشہور ہے؟ اے ہے محمد حسین آزاد، بی ہے کرش چندر، سی ہے مولانا الطاف حسین حلی، ڈی ہے پطرس بخاری۔ تو مزاح نگار کے طور پر جانے جاتے ہیں پطرس بخاری۔ اب یہاں پہ ہے میر انیس نے مرثیوں کے علاوہ کس صنف سخن میں بھی طبع آزمائی کی؟ یعنی مرثیوں کے علاوہ اور انہوں نے کیا چیز لکھی ہے یا کہی ہے؟ تو وہ ہے قصیدہ، واس وقت یا پھر رباعی یا ریختہ۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سی، رباعی۔ قصیدے کا سب سے اہم جز کون سا ہے یہ بتانا ہے یہاں پہ۔ پہلا ہے اے ہے تشبیب، بی ہے گریز، سی ہے مدح یا ڈی ہے دعا۔ تو قصیدے کے یہ چاروں کی چاروں ترکیبی ہے یا اہم جز بتانا ہے، ان میں یہ جز ہیں چاروں بھی قصیدے کے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سی، یعنی مدح یعنی تعریف۔ پنشن کے لیے کولکتہ کا سفر کس شاعر نے کیا تھا؟ اقبال نے، فیض نے، داغ نے، غالب نے۔ تو کلکتہ کا پنشن کے لیے سفر کرنے والے ہیں کولکتہ کا، وہ ہے غالب، کلکتہ کا انہوں نے سفر کیا تھا۔ علی گڑھ تحریک کس صدی کی تحریک ہے؟ 17ویں، 18ویں، 19ویں یا 20ویں؟ تو علی گڑھ تحریک جو ہے 19ویں صدی کی۔ دکنی اردو میں رمزیہ مثنویہ کس نے لکھی ہیں؟ اے ہے قواسی نے، بی ہے نصرتی نے، سی ہے جنیدی نے یا طبی نے یا۔ تو یہ ہے نصرتی نے لکھی ہے رزمیہ مثنوی۔ رزمیہ مثنوی کا مطلب ہے کہ جس میں جنگ وغیرہ کا ذکر ہو اسے بولیں گے ہم رزمیہ، اور بزمیہ جس میں عشق و عاشقی کا ذکر ہو اسے بولیں گے بزمیہ۔ تو یہ نصرتی نے ہی لکھی ہے، ان کی ہے رزمیہ مثنوی ہے۔ علی نامہ، گلشن عشق انہی کی مثنوی ہے۔ تاریخ اسکندر یہ بھی انہی کی ہے، اور یہ دبستان بیجاپور کا یہ شاعر تھے، دبستان بیجاپور کے، اور ان کو حاسدوں نے شہید کیا تھا۔ ہند آریائی زبانوں کو ماہرین لسانیات نے کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے؟ 2، 3، 4 یا پھر 5؟ تو ماہرین لسانیات نے 3 ادوار میں اسے تقسیم کیا ہے۔ ایک عہد قدیم، عہد وسطیٰ اور عہد جدید۔ یہ تینوں ادوار کو یاد رکھنا ضروری ہے، کوشچنز بنتے ہیں۔ تو پہلا 500 سے 1500 قبل مسیح تک کا ہے، اور اس کے بعد ہے دوسرے میں عہد وسطیٰ میں آتا ہے 500 یا پھر 600، یہ بھی یاد رکھیں، اور 1000 تا حال کا ہے جدید دور۔ کس نثری صنف کی نمایاں خصوصیت وحدت تاثر ہے؟ داستان، ڈرامہ، ناول، مختصر افسانہ۔ تو وحدت تاثر ہے یہ مختصر تھوڑا سا یہ بلر ہے۔ لیکن اردو زبان سندھ سے نکلی ہے، یہ نظریہ کس نے پیش کیا؟ محمود شیرانی کا، یہ پنجاب میں بتاتے ہیں اور یہ سندھ کے ہیں۔
جو کہ سوال ہے، اور یہاں پہ نصیر الدین ہاشمی یہ ہے دکن کو بتاتے ہیں، دکن سے نکلی ہیں یہ بتاتے ہیں، اتنا یاد رکھیں آپ۔ اس کے بعد ہے اقبال کے علاوہ سیالکوٹ میں پیدا ہونے والا مشہور شاعر کون ہے؟ تو یہاں پہ ہے نون میم راشد، اخترالایمان، فیض احمد فیض یا میرا جی۔ تو فیض احمد فیض ہی ایسے شاعر ہے جو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے اقبال کے علاوہ۔ یہاں پہ سیف الملوک و بدیع الجمال کس کی مثنوی ہے؟ نصرتی کی، غواصی کی، وجہی کی، ہاشمی کی۔ تو یہ مثنوی ہے، غواصی کی مثنوی ہے۔ مثنوی سحر البیان کس بحر میں لکھی گئی ہے یہ بتانا ہے۔ تو یہ بحر متقارب میں لکھی گئی ہے سحر البیان، جو میر حسن کی مثنوی مشہور مثنوی ہے، اور وہ بدر منیر اور بے نظیر اس کے مشہور کردار ہیں۔ یہاں پہ ہے ہماری شاعری کس کتاب کے جواب میں لکھی گئی ہے؟ آب حیات، تاریخ اردو ادب، اردو شاعری پر ایک نظر، شاعری مقدمات شعر و شاعری پر ہی لکھی گئی ہیں، یہ اس کے جواب میں لکھی گئی ہے ہماری شاعری۔ اور یہ ہماری شاعری جو ہے تو یہ مسعود حسین رضوی کی کتاب ہے۔ کس شاعر نے کوئی قصیدہ نہیں لکھا؟ کوئی سودا، غالب، درد، مصوی۔ تو یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہوگا درد ہی ایسا شاعر ہے جس نے قصیدہ مثنوی نہیں کہی ہے۔ یہاں پہ غبار خاطر کے خطوط کا مجموعہ مولانا آزاد نے کس کے نام لکھے ہیں؟ مہاتما گاندھی کے، حکیم اجمل خاں کے، یا سی ہے حبیب الرحمن خان شیروانی کے ہیں، اور انہوں نے یہ اپنے دوست حبیب خاں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا لکھا ہوا ہے یہ، اور یہ لکھا گیا تھا 1942 میں، اور اسے مقدمہ کے ساتھ شائع کیا ہے ملک رام نے شائع کیا ہے اسے اپنے مقدمے کے ساتھ۔ کب؟ 1946 میں، یہ بھی یاد رکھے۔ اور اسے مرتب کیا ہے حکیم اجمل خاں نے۔ کس نے؟ حکیم اجمل خاں نے اسے مرتب کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ احمد نگر جیل میں لکھا گیا ہے، اور مولانا نے کسے مخاطب کر لکھا ہے؟ تو یہ حبیب الرحمن خان کو۔ اور دوسرا ایک اسی طرح کا غبار خاطر لکھنے میں الگ ہے، لیکن ایسا ہے وہ انشائیہ ہے، وہ یہ ہے غبار خاطر۔ تو یہ انشائیہ ہے، کس کا ہے؟ کنہیا لال کپور کا۔ کس کا ہے؟ کنہیا لال کپور کا، یہ بھی یاد رکھیں آپ۔ اور یہ غبار خاطر میں پورے کل 24 خطوط ہیں۔ کتنے خطوط ہیں؟ کل 24 خطوط ہے، اور اس میں حکایت زاغ و بلبل اس طرح کا بھی عنوان ہے، اور چڑا چڑی کی کہانی بھی ہے، یہ بھی یاد۔ یہ ہے اودھ ہندی ان میں سے کیا ہے؟ شاعری کا مجموعہ ہے، خطوط کا مجموعہ ہے، تاریخ کی کتاب ہے، یا روزنامچہ ہے؟ تو یہ پہلے تو یہ کتاب ہے، خطوط کا ہی مجموعہ ہے۔ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ یہ غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے، غالب کے خطوط کا۔ اور یہ کون سا مجموعہ ہے؟ پہلا، دوسرا؟ غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے، جو غالب کے وفات کے 4 ماہ پہلے یہ شائع ہوا تھا۔ کتنے ماہ؟ 4 ماہ پہلے شائع ہوا، اور اس میں 173 خطوط شامل ہے۔ اور رشید احمد صدیقی کا قول ہے غالب نے کچھ اور نہ کیا ہوتا، صرف یہ رخات لکھے ہوتے، تب بھی وہ ہمارے بہتوں سے اونچے ہوتے۔ تو یہ بھی یاد رکھیے کس نے کہا تھا؟ رشید احمد صدیقی نے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے نصاب میں جو شامل ہیں ان کا خطوط کا مجموعہ ہے اردو معلیٰ، جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، تو یہ بھی اسے بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ اردو معلیٰ یہ دوسرا مجموعہ ہے ان کا۔ کون سا ہے؟ دوسرا مجموعہ ہے، اور یہ ان کے وفات کے 19 دن بعد شائع ہوا ہے، 19 دن کے بعد شائع ہوا تھا۔ اور اس کا دیباچہ انہوں نے لکھا، کس نے لکھا تھا؟ میر مہدی مجروح نے اسے لکھا ہے۔
اور یہ خطوط کا مجموعہ ان کا 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ اور کب شائع ہوا تو یہ 1869 میں شائع ہوا۔ یہاں ان کی یہ وفات بھی ہے غالب کی، یہ وفات کے 19 دن بعد یہ شائع ہوا، اور پہلا مجموعہ اس کے وفات کے 4 ماہ قبل شائع ہوا تھا، یہ یاد رکھیں۔ دارالمصنفین کی بنیاد کس نے رکھی ہے تو یہ ہے ادارہ ہے مولانا شبلی کا ہی ہے، تحقیقی و تصنیفی ادارہ ہے، اور اس کا خاکہ تو شبلی نے ہی بنایا تھا۔ کس نے بنایا تھا خاکہ؟ شبلی نے بنایا تھا، لیکن یہ 1914 میں ان کی وفات ہو گئی۔ یہ بھی یاد رکھے شبلی کی وفات 1914 میں ہوئی، اور یہ جو ادارہ بنا ہے 1915 کا ہے۔ تو اس کے بعد ان کے شاگردوں نے، جن میں ہے یہ مولانا حمید الدین اور سید سلیمان ندوی، عبدالسلام ندوی، مسعود علی ندوی کے ہاتھوں عمل میں آیا ہے۔ تو یہ ان کے شاگردوں نے اس پر بعد میں کام کیا ہے اور اسے جاری کیا ہے، یہ بھی یاد رکھیں آپ۔ اس کے بعد ہے کون سی چیز انشاء کو مقالے سے الگ کرتی ہے؟ مقالہ الگ ہے اور انشائیہ الگ ہے، تو اس میں بتانا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو مقالے کو، انشائے اور مقالے کو دونوں کو الگ کرتی ہیں۔ تو یہ اس کا انداز کا بے تکلف اور بے ساختہ ہونا۔ انشائے میں انداز جو رہتا وہ بے تکلف اور بے ساختہ ہوتا ہے، یہ چیز انہیں اسے ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے۔ ماورا کس کا شعری مجموعہ ہے یہ بتانا ہے، تو یہاں پہ ہے اے ہے اختر الایمان، نون میم راشد، فیض احمد فیض یا حفیظ جالندھری۔ تو یہ ہے نون میم راشد کا ہی مجموعہ ہے، اور یہ کوشچنس آیا ہوا ہے 1941 شائع ہوا ہے، اور ان کے کل مجموعے ہیں 4 مجموعے شامل ہیں، جس طرح سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں ایک ٹرک سے کہ ماما ایران جا کر لائے گمان، یہ ہماری ٹرک ہے، اس سے آپ ان کے 4 مجموعوں کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ میم سے ماورا، ایران سے ایران میں اجنبی، اور یہاں پہ لائے سے لا انسان، اور گمان سے گمان کا ممکن، اس طرح سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ منٹو کے کس افسانے پر فحش نگاری کا مقدمہ چلا تھا؟ تو یہ ہے ٹھنڈا گوشت۔ چھوٹی سی ویڈیو میں ٹھنڈا گوشت جو کہ شامل ہے ہمارے نصاب میں، اور اس میں جو کل افسانے کتنے ہیں یہ سارے ایک چھوٹی سی ٹرک سے ہم نے 1 منٹ کی ویڈیو میں دیکھا ہے اس کے سارے افسانوں کو۔ آپ وہاں سے اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ضرور سے 1 منٹ کی ویڈیو دیکھ لیں، بہت 1 منٹ کی ہے لیکن سبھی ویڈیو کارآمد ہے، تو ضرور سے ایگزام سے پہلے تو خاص دیکھ کر جائیے کون سے کوشچنس بنتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے عبدالحلیم شرر کا ناول فردوس بری پر ویڈیو بنائی تھی، تو سیم وہاں سے عنوان سے پر بنائی تھی، تو بالکل وہاں سے کوشچن پوچھا تھا کہ ترتیب سے لگانے پر بھی آپ کو آسانی سے اس میں آ جائیں گا، اور اس کے علاوہ اگر کہاں کس کا عنوان ہے یہ عنوان بھی یاد ہو جائیں گے، اور ترتیب سے لگانے کا ہی کوشچنس تھا، تو آسانی سے آپ اگر وہ ویڈیو دیکھے تو کر لیے ہوتے ہیں۔ نظم حسین اور انقلاب یہ کس کی ہے بتانا ہے۔ تخلیق تو یہ سب سے پہلے حسین، اور انقلاب یہ مرثیہ ہے، کس کا ہے؟ جوش کا ہے، یہ یاد رکھیں۔ یوں کرسی زر پر ہے تیری جلوہ نمائی، جس طرح کی ہے مصحف ہو سر رحال طلائی۔ تو یہ شعر کس صنف سخن سے تعلق رکھتا ہے؟ غزل سے، قصیدے سے، مثنوی سے، مرثیے سے۔ تو یہ قصیدے کا شعر ہے، اور یہ ہے قصیدہ ذوق کا قصیدے کا شعر ہے، اتنا یاد رکھیں آپ۔ نظم دریچے کے قریب کس کی تخلیق ہے؟ تو یہ نون میم راشد کی ہی تخلیق ہے، دریچے کے قریب۔ نواب مرزا کس کا لقب ہے؟ تو نواب مرزا یہ داغ کا لقب ہے۔ اب آگے دیکھ لیں گے اسد کس شاعر کا ابتدائی تخلص تھا؟ تو اسد
یہ غالب کا ابتدائی تخلص رہا ہے۔ اس کے علاوہ وجی نے بھی یہ تخلص استعمال کیا ہے، یہاں پہ دیکھ لیں آپ، اسے وجی نے بھی یہ تخلص استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے نواب رائے کے نام سے کس نے افسانے لکھے؟ تو نواب رائے کے نام سے افسانے لکھنے والوں میں ہیں منشی پریم چند۔ منشی پریم چند پہلے اپنی کہانیاں جو افسانے لکھتے تھے وہ نواب رائے کے نام سے لکھا کرتے تھے، بعد میں انہوں نے پریم چند کے نام سے لکھنا شروع کیا۔ آثار سنادید میں کس شہری تاریخی عمارتوں کا تذکرہ ملتا ہے؟ تو پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ آپ یہ کتاب کس کی ہے، آثار سنادید۔ یہ کتاب ہے سر سید احمد خان کی کتاب ہے، اور اس میں دہلی کے تاریخی عمارتوں کا تذکرہ ملتا ہے، جو تاریخی عمارتیں تھیں، اور اس تاریخی عمارتوں میں جو کھدا ہوا تھا دیواروں پر، اسے پڑھ کر لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ کتاب کب شائع ہوئی تھی؟ 1846 میں شائع ہوئی تھی، اور دہلی کا پرانا نام کیا ہے یہ بھی یاد رکھیں، شاہجہاں آباد۔ شاہجہاں آباد دہلی کا پرانا نام ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ آثار سنادید کا مطلب ہے پرانے لوگوں کی یادگار، آثار سنادید کا۔ آگے ہے گنج فرشتے کا مصنف کون ہے، یہ بتانا ہے۔ تو ابن صفی ہے، رشید احمد صدیقی ہے، پطرس ہے یا منٹو ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا منٹو ہی ہے، اور اس کے علاوہ ان کا لاؤڈ اسپیکر یہ بھی ایک منٹو کا ہی ہے، اور یہ صنفی لحاظ سے یہ خاکوں کا مجموعہ ہے۔ صنفی لحاظ سے یہ خاکوں کا مجموعہ ہے۔ کب شائع ہوا؟ یہ 1952 میں شائع ہوا تھا۔ لاؤڈ اسپیکر بھی انہی کا ہی ہے، یہ بتائیں۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ منٹو کو کہا جاتا ہے کہ یہ جھوٹی دنیا کا سچا افسانہ نگار ہے، یہ کہا جاتا ہے منٹو کو۔ اس کے بعد منٹو کو مرنے کے بعد جو ہے تو نشان امتیاز جو پاکستان کا ایوارڈ ہے، اس سے بھی انہیں نوازا۔ صنف سخن داستان سے قریب ہے، تو مثنوی داستان سے قریب ہے، کیونکہ یہاں پہ دونوں چیزیں کامن ہیں داستان میں اور مثنوی میں۔ ان میں کیا ہے، بھوت پریت جن وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جسے فوق الفطر عناصر کہا جاتا ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ سیم ہے، اس لیے یہ داستان مثنوی سے قریب ہے، مثنوی داستان سے قریب ہے، کچھ بھی بول سکتے ہیں آپ۔ آگے بڑھ جائیں گے ہم، یہاں پہ ہے کس ادیب کے خطوط میں انشاء کی جھلک ملتی ہے؟ تھوڑا سا بلر ہے۔ ابوالکلام آزاد۔ یہاں پہ ہے مخزن نکات کس کی تصنیف ہے؟ تو مخزن نکات یہ ہے مہر کی، قائم کی، مصبی کی یا شیفتہ کی؟ تو مخزن نکات ہے قائم کی مثنوی ہے۔ ان کا پورا نام دیکھ لیں آپ، ان کا پورا نام ہے محمد قیام الدین قائم ہے، یہ ان کا پورا نام ہے، یہ ذہن نشین کریں آپ۔ افسانہ عجائب میں کس شہر کی تہذیب ملتی ہے؟ لکھنؤ کی، دہلی کی، حیدرآباد کی، بھوپال کی؟ تو افسانہ عجائب یہ رجب علی بیگ سرور کی داستان ہے۔ افسانہ عجائب میں لکھنؤ کی تہذیب ملتی ہے، اور یہ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ آپ افسانہ عجائب کے باغ و بہار کے جواب میں لکھی گئی ہیں، یہ کس کے جواب میں لکھی گئی ہے؟ باغ و بہار کے جواب میں لکھی گئی ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں باغ و بہار، یہاں پہ زمرہ بنا لے، یہ باغ و بہار ہوگا، باغ و بہار۔ اس کے بعد جواب میں لکھی گئی ہے افسانہ عجائب، اس کے بعد لکھی گئی ہے افسانہ عجائب کے جواب میں لکھی گئی ہے سروش سخن، بعد لکھی گئی ہے طلسم حیرت۔ یہ اتنا یاد رکھیں اس کے جواب میں۔ افسانہ عجائب لکھی گئی تھی حکیم اسد علی کے فرمائش پر، اسد علی کے فرمائش پر لکھی گئی تھی، اور تبازات داستان ہے، اور اس میں انہیں کانپور میں یہ لکھی گئی ہے، اور اسے غازی الدین حیدر نے سرور کو، رجب علی بیگ سرور کو کیا ہے جلا وطن کیا تھا،
और नसीरुद्दीन ने इन्हें फिर दोबारा बुलाया था और इन्हीं के दरबार में ये दास्तान पेश की गई है। जाने आलम, अंजुमन आरा, तोता, ये इसके किरदार है वज़ीर ज़्यादा। और किस में बंदर को तकरीर करते हुए दिखाया गया है, तो वो भी फसाना अजाइब में ही बंदर तकरीर करते हुए दिखाया गया है। ज़मानी एतबार से सही जोड़ के निशानदही करना है। मेरा जी, नुसरती, आबरू और ये मेरा जी। ये मेरा अलग है, ये मेरा जी अलग है, तो यहाँ पे इन्हें ज़माने के एतबार से मेरा जी शमसुल अशाक है ये इनका पूरा नाम, और ये 1407 हिजरी में इनकी पैदाइश हुई और 1496 में इनकी वफ़ात हुई। इसी तरह यहाँ पे आबरू, ये मेरा जी देख लें, ये मेरा जी अभी हाल आखिर में आए। ये मेरा जी की पैदाइश है 1912, ये 1912 में पैदा हुए और 1949 में इनकी वफ़ात हुई। ये मेरा जी की। अब आबरू देख लेते हैं। आबरू की पैदाइश है 1600। आबरू ये इनका है शाह मुबारक आबरू। इनकी ये पैदाइश यहाँ देख लेंगे तो इनकी पैदाइश है 1683 में या 85 में हुई और वफ़ात इनकी हुई है 1733 में। कब हुई? 1733 में इनकी वफ़ात हुई। ये लिख लें, आप नोट कर लें। तो यहाँ पे सबसे पहले आएंगे ये मेरा जी, जो एक ही ऑप्शंस में आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसका पहला आंसर ही दुरुस्त होगा। ये है मेरा जी, नुसरती, आबरू और फिर मेरा जी। तो ये नोट कर लें कि किस ज़ुमरे का ताल्लुक़ मुख्तसर अफ़साने से है। गबन, नशीब, चांदनी बेगम और तिलिस्म ख़याल। तो ज़ुमरा बताना है किसका। यहाँ पे आएगा पहला है कफन, अपने दुख मुझे दे दो, लिहाफ और ज़िंदगी के मोड़ पर। ये मुख्तसर अफ़साने हैं और यहाँ पे आपको एक में नावल, एक में अफ़साना देखने को मिलेगा, तो इसलिए इसे कट कर ले। यहाँ पे भी वैसे ही है और यहाँ भी वैसे ही है। उदास नस्ल नावल है, अफ़साना नहीं। तो मुख्तसर अफ़साने का ताल्लुक़ है कफन और अपने दुख मुझे दे दो, लिहाफ और ज़िंदगी के मोड़ पर। 36वां क्वेश्चन है, इनमें कौन नक़ाद नहीं है। तो नक़ाद कौन नहीं है, तो क़ाज़ी अब्दुल वदूद ये मुहक़्क़िक़ है, नक़ाद नहीं। तो इसका राइट आंसर सी ही होगा। इनमें कौन सा ड्रामा निगार नहीं है, तो मोहम्मद हसन ये ड्रामा निगार है और हमारे निसाब में भी शामिल है। और ये मोहम्मद मुजीब ये भी ड्रामा निगार है और इम्तियाज़ अली ताज ये भी ड्रामा निगार है, हमारे निसाब में शामिल है। तो हयातुल्लाह अंसारी बच गए, ये ड्रामा निगार नहीं है, इन्होंने नावल और अफ़साने लिखे हैं। इसके बाद है ज़मानी एतबार से सही तरतीब बताना है। तो ये रूपांतर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे है सबसे पहले दास्तान ही आएंगी, तो एक ही ऑप्शंस में आपको नज़र आ रहा है दास्तान। तो ये भी, इसे भी कट कर दे, इसे भी कट कर दे। तो दास्तान, गज़ल, नावल, अफ़साना, दास्तान, गज़ल, नावल और इंशाइया। इस लिहाज से यही दुरुस्त होगा। अब ये शेर मुकम्मल करना है। एक है चश्म हो तो आईना, काना है दहार। तो यहाँ पे मुँह नज़र आते हैं दीवारों के बीच, आइनों के बीच, गुलजारों के बीच। तो इसका राइट आंसर होगा दीवारों के बीच। और ये शेर है मीर तक़ी मीर का। किसका है? मीर तक़ी मीर का ये शेर है। आगे पढ़ेंगे हम। यहाँ पे फिर शेर दिया हुआ है और इसे भी मुकम्मल करना है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। देख दो दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं सा डैश से उठता है। तो यहाँ पे कहाँ से उठता है, यही है इसका राइट आंसर होगा। और ये भी मीर तक़ी मीर का ही। मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? देखिए कितने बार ये क्वेश्चंस आ गए हुआ है। मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो मगरिबी हिंदी की कुल बोलियां हैं कितनी? 5 बोलियां हैं जो ओ का और आ का दर्जा रखती हैं। बुर्ज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, खड़ी। ये तो अब इसमें ओ का दर्जा रखने वाली को याद रखे थे हमने और आ का दर्जा रखने वाली बख से याद
بخ سے یاد رکھیں یہ او کا درجہ رکھتی ہیں اور وہ ہے بخ، تو یعنی برج بھاشا بندیلی اور قنوجی، اور اسے ہر گھڑی یاد رکھے بولی میں نے ہر گھڑی، کا درجہ رکھنے والی ہر گھڑی یاد رکھیں تو یہ کھڑی ہو جائے گا، کا درجہ رکھنے والی ہر گھڑی، اس طرح سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں یا کوئی اور چیزیں سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں، یاد کرنا ہی اپنا مقصد ہے خالی۔ تحریک آزادی میں کس ادیب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا؟ تو یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے۔ 44واں کوشچن ہے یہاں پہ، اردو کی کون سا بیان درست ہے؟ اردو کی پہلی مثنوی خطوط مشتری ہے، یہ غلط ہے۔ امراؤ جان ادا اردو کا پہلا ناول ہے، یہ بھی غلط ہو گئے۔ نکات شعرا اردو کا پہلا تذکرہ ہے، تو یہ بالکل رائٹ آنسر ہے، میر تقی میر کا ہے۔ اور دکنی اردو کی پہلی نثری کتاب کرب القطع ہے، یہ بھی غلط ہو جائے گا، تو رائٹ آنسر اس کا سی ہوگا۔ ان میں سے کس بولی کا تعلق مغربی ہندی سے نہیں ہے؟ تو مغربی ہندی کی ابھی دیکھیں ہم نے کھڑی بولی مغربی ہندی کی ہے، قنوجی بھی ہے، ہریانوی بھی ہے، تو بچ گیا پالی۔ پالی یعنی یہ مغربی ہندی کی بولی نہیں ہے، تو اس کا رائٹ آنسر سی ہوگا۔ ان میں تبازات داستان کون سی ہیں؟ یہ رانی کیتکی کی کہانی ہی تبازات داستان ہے، اور یہ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ یہ کون سی؟ انشاء اللہ خان انشا کی یہ داستان ہے، رانی کیتکی کی کہانی، اور یہ کس کی فرمائش پر لکھی گئی ہے؟ یہ بھی دیکھ لیں، یاد رکھیں، یہ نواب حسین علی خان کی فرمائش پر لکھی گئی داستان ہے، اور اسے کب لکھی گئی تھی؟ یہ 1808 میں لکھی گئی ہے، اور یہ 1933 میں مولوی عبدالحق کے رسالے کے ساتھ کتابی شکل میں شائع ہوئی ہے۔ ان کا رسالہ ہے رسالے، اردو میں یہ شائع ہوئی، اتنا یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ ان کی دوسری کتابیں بھی ہیں، دریائے لطافت، سلک گہر، ترکی روزنامچہ انہی کی کتابیں ہیں، دیوان ریختی، دیوان بے نقطہ انہی کی کتابیں ہیں، اور اس کا رانی کیتکی کی کہانی میں سورج بھان، کنور اودے بھان، جگت پرکاش، مدن بان، کام لتا وغیرہ کردار بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قصہ مہر دل افروز، یہ ہے عیسوی خان عیسوی کا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ دکن کا وہ کون سا شاعر ہے جسے حاسدوں نے شہید کیا؟ تو یہ نصرتی ہے، اس کا رائٹ آنسر یہی ہوگا۔ کس مستشرق نے اردو قواعد اور لغت پر اعلیٰ درجے کی کتابیں لکھی ہیں؟ یہ گلکرسٹ ہوگا۔ یہ دیکھ لیں کہ مستشرق کسے کہتے ہیں، یہ دیکھ لیں آپ، جو انگلش میں کہا جاتا ہے اورینٹلسٹ کہا جاتا ہے اسے، یعنی مغربی ہندی کا وہ فرد ہوگا جو مشرقی علوم و فنون سے گہری دلچسپی رکھتا ہے، اسے کہیں گے ہم مستشرق، یہ کہیں گے۔ اور اس میں یہاں پہ ہیں گلکرسٹ کے علاوہ کرنل ہالٹرائٹ، یہ بھی ہوئیں گے۔ تو یہاں پہ پوچھا قواعد کے تعلق سے ہیں، اس لیے اس کا آنسر یہ نہیں ہوگا، دونوں ایک کوشچنس میں، اس لیے تو گلکرسٹ کا ہے، قواعد سے تعلق ہے، اس لیے یہاں پہ آنسر یہی ہوگا۔ مصنف کی کہانیوں میں جہد آزادی کی جھلک ملتی ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا پریم چند۔ تو یہ تھے ہمارے آج کے 50 کوشچن۔ ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔